کیا آئینی تبدیلی سڑکوں پر ہونے والے احتجاج سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا کسی حکومت کو دباؤ، ہڑتالوں، دھرنوں یا عوامی تحریکوں کے ذریعے آئین تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایک طرف احتجاج کا آئینی حق موجود ہو جبکہ دوسری طرف انتخابات، امن و امان اور ریاستی اداروں کا تسلسل بھی دباؤ پر لگا ہو، تو پھر ریاست کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آزاد جموں و کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی JAAC اور حکومت کے درمیان پیدا ہونے والا تنازع اب صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں رہا۔ یہ معاملہ آئینی اختیارات، ریاستی ذمہ داریوں، احتجاج کی حدود اور جمہوری عمل کے تحفظ سے جڑ چکا ہے۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند ماہ پیچھے جانا ہوگا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کے سامنے مختلف عوامی اور انتظامی نوعیت کے 38 مطالبات رکھے۔ ان مطالبات پر حکومت آزاد کشمیر اور وفاقی حکومت نے طویل مذاکرات کیے۔ ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ متعدد نشستیں کی۔ ان مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ 38 میں سے 36 مطالبات پر اتفاق ہو گیا، یعنی تقریباً 95% مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ حکومت کا موقف تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاست عوامی مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ تھی، لیکن باقی 2 مطالبات ایسے تھے جن کا تعلق براہ راست آئینی ڈھانچے سے تھا۔ یہ مطالبات آزاد کشمیر اسمبلی میں موجود 12 مہاجر نشستوں سے متعلق تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سیاسی مطالبہ اور آئینی حقیقت ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف تھا کہ یہ ایک سیاسی اور انتظامی معاملہ ہے جسے حکومت فوری طور پر حل کر سکتی ہے، لیکن حکومت کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ انتظامی نہیں بلکہ آئینی ہے۔ حکومت کے مطابق نہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور نہ ہی کابینہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کے آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کر دیں۔ اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ باقی ماندہ مطالبات نئی منتخب اسمبلی کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ اگر عوامی نمائندے مناسب سمجھیں تو آئینی ترمیم کے ذریعے اس معاملے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ حکومت کے نزدیک یہ انکار نہیں تھا بلکہ آئینی حدود کا احترام تھا، لیکن تنازع یہیں ختم نہیں ہوا۔ حکومت کے مطابق جب 95% مطالبات پہلے ہی تسلیم کیے جا چکے تھے تو توقع تھی کہ باقی آئینی معاملات کو جمہوری اور پارلیمانی طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے برعکس ایک نئی احتجاجی مہم کا اعلان کیا گیا۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب آزاد کشمیر عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حکومت کا موقف تھا کہ انتخابی عمل کے دوران وسیع پیمانے پر احتجاج، ہڑتالیں اور محاذ آرائی نہ صرف انتخابی ماحول کو متاثر کر سکتی ہیں بلکہ ووٹرز کے اعتماد، عوامی نقل و حرکت اور مجموعی امن و امان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ صورتحال اس وقت مزید حساس ہو گئی جب حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ احتجاجی تحریک سے وابستہ بعض عناصر اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان الزامات کی قانونی جانچ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حکومت کا کہنا تھا کہ ایسی اطلاعات نے معاملے کو محض سیاسی اختلاف سے بڑھا کر امن و امان کے چیلنج میں تبدیل کر دیا ہے۔ پھر کھائی گلا کا واقعہ سامنے آیا۔ سرکاری موقف کے مطابق ایک مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس میں موجود افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پھر 7 جون 2026 کو راولا کوٹ میں صورتحال مزید سنگین رخ اختیار کر گئی۔ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق کل عدم قرار دی گئی عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ مسلح عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنایا۔ پولیس کے دعوے کے مطابق اس واقعے میں 4 قانون نافذ کرنے والے اہلکار شہید ہوئے جبکہ 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکاروں کے زخم گولیوں اور فائر آرمز کے باعث پیش آئے ہیں۔ مزید یہ کہ CMH راولا کوٹ پر حملے کی بھی اطلاعات سامنے آئیں جسے ریاستی اداروں نے ایک انتہائی سنگین پیش رفت قرار دیا۔ پولیس کا موقف ہے کہ اگر کسی احتجاجی تحریک کے دوران ہسپتال، سیکیورٹی اہلکار اور سرکاری ادارے نشانہ بنے تو پھر معاملہ صرف اور صرف سیاسی احتجاج نہیں رہتا بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک سیکیورٹی چیلنج بن جاتا ہے۔ انہی حالات میں حکومت نے JAAC اور عوامی ایکشن پارٹی کو کل عدم قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ عوامی شکایات یا جائز مطالبات کے خلاف نہیں بلکہ ان سرگرمیوں کے خلاف تھا جنہیں ریاست امن، استحکام اور انتخابی عمل کے لیے خطرہ سمجھ رہی تھی۔ لیکن اس پورے تنازع کو سب سے زیادہ اہمیت اس وقت ملی جب سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر نے اپنی مشاورتی رائے جاری کی۔ عدالت نے اس معاملے کا قانونی اور آئینی جائزہ لیا اور کئی بنیادی سوالات کے جواب دے دیے۔ عدالت نے سب سے پہلے یہ واضح کیا کہ مہاجر نشستیں کوئی انتظامی بندوبست نہیں
بلکہ آئین کا حصہ ہیں۔ آرٹیکل 22(1)(a) سب کلاز 2 اور آرٹیکل 22(a)(1) سب کلاز 3 کے تحت یہ نشستیں آزاد کشمیر اسمبلی کے آئینی ڈھانچے میں شامل ہیں، لہٰذا انہیں ختم کرنے، کم کرنے یا پھر تبدیل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ موجود ہے، اور وہ ہے آئینی ترمیم۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر قرار دیا کہ ایسی کسی بھی تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ حکومت نہ ہی وزیر اعظم انتظامی حکم نامے کے ذریعے یہ مطالبہ تسلیم کر سکتے تھے۔ عدالت نے ایک انتہائی جملہ بھی استعمال کیا، ایک انتہائی اہم جملہ۔ عدالت نے کہا کہ آئینی ترمیم ایک سنجیدہ آئینی عمل ہے اور ایسا مطالبہ نہیں کہ جس سے حکومت سے دباؤ ڈال کر حاصل کیا جا سکے۔ یہ دراصل اس پورے فیصلے کا مرکزی نقطہ ہے۔ عدالت کے مطابق اصل بحث یہ نہیں کہ مہاجر نشستیں برقرار رہنی چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ان میں تبدیلی کا اختیار کس کے پاس ہے، اور آئین کے مطابق یہ اختیار صرف منتخب نمائندوں اور اسمبلی کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ نے احتجاج کے حق کو بھی تسلیم کیا۔ عدالت نے کہا اجتماع اور تنظیم سازی پر شہری کا آئینی حق ہے، لیکن یہ حق لامحدود نہیں۔ اگر احتجاج، سڑکوں کی بندش، ریاستی اداروں میں مداخلت، انتخابات میں رکاوٹ، معاشی سرگرمیوں کی معطلی یا دوسروں کے حقوق سلب کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو پھر ریاست مداخلت کر سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ کوئی فرد، تنظیم یا تحریک تشدد، دھونس، دباؤ، محاذ آرائی یا پھر اداروں کو مفلوج کر کے آئینی تبدیلی حاصل نہیں کر سکتی۔ انتخابات کے حوالے سے بھی عدالت کا موقف دو ٹوک تھا۔ آرٹیکل 22(4) کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا انتخابات مقررہ وقت پر کروانا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ سیاسی تنازعات یا احتجاجی تحریکیں انتخابات ملتوی کرنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ عدالت نے واضح کیا اگر کوئی گروہ آئینی تبدیلی چاہتا ہے تو اس کے لیے جمہوری راستہ موجود ہے۔ عوام کے پاس جائیے، انتخابات میں حصہ لیجیے، مینڈیٹ حاصل کیجیے اور پھر اسمبلی کے اندر آ کر آئینی ترمیم پیش کیجیے۔ یہی آئینی اور جمہوری طریقہ ہے۔ شاید اس پوری رائے کا سب سے اہم حصہ وہ تھا جہاں عدالت نے کہا کہ آئینی حقوق صرف احتجاج کرنے والوں کے نہیں ہوتے، تاجروں کے حقوق بھی اہم ہیں، طلبہ کے حقوق بھی اہم ہیں، مریضوں کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں، روزگار پر جانے والے شہریوں کے حقوق بھی اہم ہیں، اور ووٹ ڈالنے والے عوام کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ کوئی بھی گروہ اپنے مطالبات کی بنیاد پر باقی معاشرے کو یرغمال نہیں بنا سکتا۔ آخرکار اس پورے معاملے سے ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ جمہوریت صرف مطالبات کرنے کا نام نہیں، جمہوریت ان مطالبات کو آئینی طریقے سے حاصل کرنے کا نام بھی ہے۔ سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق آزاد جموں و کشمیر میں آئینی سوالات کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں بلکہ اسمبلی کے اندر ہوگا۔ آئینی تبدیلی کا راستہ محاذ آرائی نہیں بلکہ ووٹ ہے، دباؤ نہیں بلکہ نمائندگی ہے، اور احتجاج نہیں بلکہ آئینی طریقہ کار ہے، کیونکہ ریاستیں جذبات سے نہیں آئین سے چلتی ہیں، اور جب آئین اور سڑک آمنے سامنے ہوں تو جمہوری نظام میں آخری فیصلہ ہمیشہ آئینی ادارے کرتے ہیں۔